الحمدللہ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا پہرا دیا گیا، قربانیاں لگیں، تانے بھی ہمیں بہت ملے کہ یہ لوگ صرف نعرے کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ کام دیکھ لو۔ اسمبلی سے الحمدللہ بل منظور ہوا ناموس صحابہ والے بیت کا، اور ابھی 3-4 دن پہلے الحمدللہ سینٹ سے بھی یہ بل منظور ہو چکا ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرے گا 10 سال سے لے کر عمر قید تک اس کو قید ہوگی اور 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ آپ کو بھی مبارک ہو، بولو خیر مبارک ہو۔ آپ کو خوشی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ یہ پیچھے قربانیاں ہیں، شہادتیں، نوجوان دنیا سے گئے ہیں، ہمارے ہزاروں کارکن شہید ہوئے ہیں، اور ان شہادتوں پر ہمیں ٹھیک ہے دکھ ہوا ہے لیکن پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ وہ قیمتی بنے، قیمتی لوگوں پہ قربان ہوئے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ واجب الاحترام اصل میں یہ کالے رنگ کا ہے نا، میں اسے ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کی بج رہی ہے، کیونکہ آج کل جو بل سینٹ سے پاس ہوا ہے تو کالوں کی ویسے ہی بج رہی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ 14 اگست ہے، ویسے ہی آج کل باجے بہت بجتے ہیں، تو یہ کہتا ہے میں کیوں پیچھے رہوں، یہ دیکھا تو بس صحیح ہے، اوپر کرو، اوپر اس کو چھوڑو، تو اس لیے بجنے پر پریشان نہیں ہوا کرو، بہت ساروں کی بج رہی ہے آج کل، اور بچے تو ویسے ہی باجے بجا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں نے ملک کی بجا کے رکھی ہوئی ہے تو ہم باجے بجائیں تو پھر کیا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال ان آوازوں کی طرف توجہ ہم نے کرنی نہیں ہے، ہم نے اپنی بات کی طرف توجہ کرنی ہے، اور وہ بات ہے عظمت اصحاب رسول والے بیت۔ ویسے پٹھانوں کے ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ کا مزاج تو نہیں ہوتا بیان میں، مجھے پتہ ہے، لیکن تھوڑی سی آپ نے ہمت کرنی ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا ہے، سمجھ نہ بھی آئے تو میری دلجوئی کے لیے کہہ دینا کہ یار چلو مولوی صاحب کا اکرام اس میں ہو جائے گا۔ ساتھیوں نے عنوان رکھا ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ صحابہ اور اہل بیت اصل میں اس زمانے میں جو اہل بیت تھے وہ خود صحابہ بھی تھے، کیونکہ صحابی کہتے ہیں کہ جس ایمان والے نے حالت ایمان میں نبی کی زیارت کی تو وہ کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ صحابی ہے۔ اب اس زمانے میں جو اہل بیت میں شامل تھے، جیسے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت خدیجہ، حضرت میمونہ یا امہات المومنین ساری، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ اہل بیت میں یعنی گھر کے لوگ تھے، تو یہ صحابی بھی تھے یا نہیں تھے؟ تو اہل بیت ہونا ان کے لیے، نبی کی رشتہ داری کا ہونا ان کے لیے یہ الگ سعادت ہے، لیکن ان کا صحابی ہونا یہ ایک الگ سعادت ہے۔ اب اگر یہ صحابی نہ ہوتے، اب دیکھو بہت سے نبی کے خاندان کے لوگ بعد میں آئے، جیسے حضرت زین العابدین
نبی کے خاندان میں سے ہیں، سادات میں سے ہیں، حضرت حسین کے بیٹے ہیں، لیکن چونکہ وہ صرف خاندان رسول میں سے ہیں، صحابی نہیں ہیں، تو پھر صحابی کا مقابلہ حضرت زین العابدین بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بعد میں پیدا ہوئے، نبی کے خاندان میں ہیں، حضرت حسین کے بیٹے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے نبی کی زیارت نہیں کی، تو جنہوں نے نبی کی زیارت کی ہے اس زیارت کرنے کا اتنا بڑا اجر اور مقام ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، عموماً احد والے دن فجر کی نماز کے بعد صبح 8-9 بجے اسیرم نام کے ایک شخص مسلمان ہوتے ہیں اور دن کو 12-11 بجے شہید ہو جاتے ہیں، درمیان میں انہیں ایک نماز کا ٹائم بھی نہیں ملا۔ یہ 2-2.5 گھنٹے کا ایمان کی زندگی کا موقع انہیں ملا ہے۔ صبح 8-9 بجے مسلمان ہوئے جنگ احد میں، دن کو 11-12 بجے شہید ہو گئے۔ عبد الاشہل ان کا نام تھا، اسیرم کے نام سے مشہور تھے۔ اب بتاؤ، ایک نماز نہیں پڑھ سکے، لیکن آج ہم سارے نمازی مل کر اسیرم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بھائی انہوں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ہم سارے مل کر روزے دار اس اسیرم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بھائی انہوں نے ایک بھی قرآن ختم نہیں کیا، آج ساری دنیا کے قاری مل کر اسیرم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیوں کہ بعد والوں نے نماز پڑھی، کسی نے روزہ رکھا، کسی نے تلاوت کی، کسی نے صدقہ کیا، بعد والوں میں کسی نے بیت اللہ کو دیکھا، لیکن اسیرم کی خوش نصیبی یہ اس نے چہرہ رسول اللہ کو دیکھا، اس نے نبی کی انہوں نے زیارت کی۔ ایک عمل کا موقع انہیں نہیں ملا، لیکن درجہ پھر بھی بڑا، اور وہ ہیں صحابی۔ ایک بات ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، آج بعض لوگ صحابہ کے عملوں پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اعتراض بنتا نہیں ہے، لیکن ان کی تشفی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ صحابی عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے صحابی بنتا ہے۔ اگر عمل کی وجہ سے کوئی صحابی بنتا تو اسیرم پھر صحابی نہ ہوتے، کیونکہ انہیں تو نماز کا موقع نہیں ملا، روزے کا موقع نہیں ملا، حج کا موقع نہیں ملا، تلاوت کا موقع نہیں ملا، صدقے کا موقع نہیں ملا۔ تو جب عمل کی وجہ سے کوئی صحابی بنتا نہیں ہے تو صحابی کے کسی عمل پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ عمل کی وجہ سے تو صحابی بنا ہی نہیں۔ اس کی تو خوش نصیبی ہے کہ اس نے نبی کو دیکھا، نبی کی زیارت کی ہے، نبی کا رخ انور کو دیکھا ہے، اور آج ہم خواب میں نبی کو دیکھیں تو خوش نصیب ہے۔ وہ خوش نصیب تھے جو براہ راست نبی کو دیکھتے تھے۔ آج ہم مدینے سے ہو کر آئیں، نبی کے روزے کو دیکھیں تو خوش نصیب ہیں۔ جو روزے والے محمد کو دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ جو خود گنبد خضرا کے مکی کو دیکھتے تھے، اور کیا مقام اور کیا اللہ نے ان کی شان عطا کی۔ 1100 سے زیادہ آیات اللہ نے صحابہ کی شان میں نازل کی۔ 1 2 5 10 بھی ہوتی تو بہت تھی، ایک آیت بھی کسی کے متعلق قرآن میں ہوتی تو یہ اس کی عظمت کے لیے کافی تھی۔ لیکن یہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے کہ جنہوں کے شان میں اللہ نے 1100 سے زیادہ آیات بھیجی ہیں۔ اب ذرا خود اندازہ کریں ان کے مقام کا۔ پھر یہ نبی کے شاگرد ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے کہ میں حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں جناب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے جناب میں مولانا سلیم اللہ صاحب کا شاگرد ہوں۔ مجھے بتاؤ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے، وہ حبیب اللہ کے شاگرد تھے، براہ راست نبی سے فیض لیا۔ ہم نے آج یہ قرآن الماریوں سے اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، صحابہ وہ خوش نصیب ہیں جو آسمان سے قرآن اترتے ہوئے دیکھتے تھے، اور ان کے ایمان کا یہ حال ہے کہ ایمان اتنا مضبوط کہ جو نبی نے فرما دیا اس پر پکا یقین ہو گیا کہ بس ایسا ہی ہوگا جیسے ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ حجاج کے دربار میں حضرت انس کو ہتکڑیاں بیڑیاں پہنا کر لایا، کافی دن چھپے ہوئے تھے، پکڑے گئے۔
حجاج نے کہا انس دیکھ آج میں تجھے کیسے قتل کرتا ہوں۔ اب دیکھو نبی کی بات پر ایمان کتنا صحابہ کا، گرفتار ہیں۔ وہ کہتا ہے ظالم حجاج کہ میں بھی دیکھنا قتل کی جو کیسے کروں گا۔ تو یقین اتنا نبی کی بات پر حضرت انس نے فرمایا تو مجھے آج قتل کر ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی سے ایک دعا سیکھی ہے، اور نبی نے فرمایا جو فجر کے بعد یہ دعا پڑھ لے اس دن اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور فجر کے بعد وہ دعا میں پڑھ چکا ہوں۔ یہ دعائے انس جو مشہور ہے۔ حجاج نے دیکھا اور کہا اس کو کھول دو، اس کو رہا کر دو، انس جاؤ باہر نکل جاؤ۔ جب انس باہر چلے گئے تو کسی نے کہا بندہ اتنی مشکل سے پکڑا کہ آپ نے چھوڑ دیا، کیوں؟ حجاج نے کہا کہ میں نے انس کے دونوں کندھوں پہ شیر بیٹھے ہوئے دیکھے، میں تھوڑی دیر کرتا تو حملہ کر کے مجھے چیر کے رکھ دیتے۔ اتنا نبی کی بات پہ یقین۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان ایک عمل بتایا، ایک وظیفہ فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی چیز گم جائے یا ضائع ہو جائے یا کوئی چیز اس کے ہاتھ سے چلی جائے اور اس کے افسوس میں وہ اتنا کہہ دے انا للہ پڑھ کے، اور یہ کہہ دے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دے گا جو اس سے چلی گئی۔ ہمارے یہاں تو دیکھو نا لائٹ چلی جاتی ہے ہمیں انا للہ یاد ہی نہیں رہتا، پہلے تو 10-15 کنزل جب تک کیسی والوں کو نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ایسا ہے یا نہیں؟ حالانکہ چراغ بجھ جاتا یعنی اندھیرا ہوتا تو نبی انا للہ پڑھتے تھے۔ اب اگر لائٹ آ گئی تو ہم الحمدللہ پڑھ لیں تو دونوں سنتوں پہ عمل ہو جائے گا، نعمت کے جانے پر انا للہ اور نعمت کے ملنے پہ الحمدللہ۔ اب نبی نے یہ وظیفہ بتایا، انسان ہے اللہ نہ کرے کبھی گیا باہر نکلا دیکھا بائک غائب ہے، پتہ چلا جناب یہ ہو گیا یا کوئی حادثہ، تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی فی مصیبتی والی، تو اللہ اس سے بہتر چیز دے گا جو اس سے چلی گئی۔ اب صحابہ کا یقین دیکھو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، گھر پہ اپنی بیوی سے فرمایا کہ آج نبی نے یہ دعا بتائی ہے کسی سے کوئی چیز ضائع ہو چلی جائے گم ہو جائے تو یہ دعا پڑھے اللہ اس سے بہتر دے گا۔ اتفاق سے کچھ دن بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ام سلمہ کو ان کی بیوی کو بتایا کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ اوہو، انہوں نے غم میں انا للہ پڑھی اور یہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یہ دعا پڑھ لی۔ اب یہ دعا تو پڑھ لی، حضرت اپنی ام سلمہ فرماتی ہیں عدت جب میں گزار رہی تھی تو ایسے ہی میرے ذہن میں آیا یہ دعا تو میں نے ابو سلمہ کی وفات کی خبر پہ پڑھی ہے، لیکن ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کہاں مل سکتا ہے، اس سے زیادہ بہتر مجھے کہاں ملے گا۔ وہ کہتی ہیں اس دعا کا اثر تو مجھے اس وقت نظر آیا کہ جب میری عدت ختم ہوئی اور میرے لیے محمد الرسول اللہ کے نکاح کا پیغام آ گیا، اللہ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر دے دیا، ابو سلمہ سے بہتر مجھے خامند ملا، اور صرف وہ ابو سلمہ سے بہتر نہیں بلکہ ساری مخلوقات میں سب سے بہتر ہے۔ یہ ایمان تھا حضرات صحابہ کرام کا۔ یار یہ کیسے لوگ تھے، تھوڑی تعداد میں ہو کر اتنے بڑے دشمن کو دن میں تارے دکھاتے، اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کرتے۔ یہ کیسا ان کا ایمان مضبوط۔ روم بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں حضرت عامر ربیع ابن عامر، نوجوان ہے ابھی رواں آیا ہے، اور اسے کہہ رہے ہیں میں اپنے امیر کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں، تو وہ اس سے کھیلنے لگا، کہہ رہا بچہ تو چھوٹا ہے، اور کن کے پاس ہے تجھے کھانا بھی نہیں ملتا ہوگا، میرے پاس رہے تجھے دولت دوں گا کھانا بھی دوں گا۔ تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں یہاں کپڑے کا ایک بیلٹ باندھا ہوا تھا، اس سے ایک روٹی کا آدھی روٹی نکالی سوکھی اور کہا یہ ہمارے پاس ہمیں پورے دن اتنی چاہیے ہوتی ہے بس، اور یہ بھی اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ اس کو کھا کے رات کو رب کو منا سکیں اور دن کو تیرے جیسے کی گردن اڑا سکیں۔ تلوار پہ چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے کپڑوں کے، اس نے کہا تم اس سے ڈرانے آئے ہو؟
ہاتھوں میں چیتھڑے اپنے تلوار کے دستے پہ، تو کہنے لگے تلوار دیکھی ہے، چلانے والے بازو نہیں دیکھیں۔ یہ عجیب ان کا ایمان، یہ صرف ایمان کے بل بوتے۔ ایمان کے ایک بوڑھے سے صحابی تھے، جب وہ دشمن کے مقابلے میں آئے نا، مبارزت ہوئی، اس نے کہا جا بھائی کسی نوجوان کو بھیج، تو جیسے بڈھے کو بھیج دیا لڑنے کے لیے میرے سے۔ وہ رومی کہیں اپنے فوج کا بڑا پہلوان اور جنگجو سمجھا جاتا تھا۔ یہ صحابی پیچھے گئے اور اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی اور کہا اب اپنا گھوڑا کو ہلا کے دکھا دے تو تجھے مرد کا بچہ مانوں۔ اس نے زور لگا لیا لیکن اپنے گھوڑے کو ہلا نہیں سکا۔ یہ طاقت اس بوڑھے جسم میں آئی ہے تو ایمان کی بدولت، اور ایمان ان کی رگوں میں اگر آیا ہے تو محمد الرسول اللہ کی زیارت کی بدولت۔ یہ ہیں اصحاب رسول جن کی شان قرآن بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت۔ اس کا پہلا مصداق کون ہے؟ بولو، پہلا مصداق اس کا صحابہ، کیونکہ قرآن جن سے مخاطب ہو رہا ہے وہ ہم نہیں ہیں۔ اس زمانے میں کون تھے؟ ہم ان کے تابع ہو کر بعد میں مخاطب ہیں، لیکن براہ راست جن سے نبی کلام کرتے تھے وہ تو صحابہ تھے، اور ہر ایک کو دیکھو تو اپنے اندر الگ خوشبو رکھتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، یکم محرم الحرام کو شہادت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اور 10 محرم کو شہادت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہر گلے رنگے رابوئے دیگر است، ہر ایک کے دیکھو تو اپنی ہی خوشبو رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی نے مانگا اسلام کی عزت کے لیے تو عمر کو مانگا۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر وہ شخص ہیں، وہ شخصیتیں کہ جن کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ ان کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ میں ایک جملہ محرم میں کئی جگہوں پہ کہا کہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فنا فی الرسول تھے، نبی کی محبت میں اتنا جذب ہو چکے تھے کہ نبی جب مشورے کے لیے بیٹھتے تو جو نبی کے دل پہ بات ہوتی تھی وہ ابو بکر کے زبان پر بات ہوتی تھی۔ اتنا فنا فی الرسول، اتنا عشق رسالت۔ 200 واقعات ایسے ہیں، اس سے بھی زیادہ، کہ جو نبی کے ساتھ ہوا وہی ابو بکر کے ساتھ ہوا ہے۔ 200 سے زیادہ، یعنی نبی 63 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، صدیق 63 سال کی عمر میں گئے، نبی پیر کو دنیا سے گئے، صدیق پیر کو دنیا سے گئے، جب نبی کا جس وقت تدفین ہوئی اسی ٹائم صدیق، ایسے 200 واقعات، اتنے فنا فی الرسول تھے۔ لیکن ایک بزرگ نے عجیب بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر تو فنا فی الرسول تھا اور عمر فنا فی اللہ تھا، کہ جو لوح محفوظ میں رب نے فیصلہ کیا ہوتا تھا وہ عمر کی زبان پہ ہوتا تھا۔ بدر کے قیدیوں کو کیا کریں، چھوڑ دیں یا؟ سب صحابہ نے مشورہ دیا چھوڑ دیں فدیہ لے کر۔ ایک حضرت عمر تھے جنہوں نے کہا جس کا جو رشتہ دار ہے حوالے کرو، اپنے رشتہ دار کی گردن خود کاٹے۔ اللہ نے قرآن میں حضرت عمر کے فیصلے کی تائید کی۔ ایسا عجیب، اللہ سے اتنا براہ راست۔ اسی لیے ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے اس کا اتنا براہ راست تعلق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ صحابہ کے واقعات پڑھیں، کوئی کسی سے قرآن سن کے ایمان لایا، کسی کو کسی نے دعوت دی تو ایمان لایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت نبی نے دی، حضرت عثمان کو دعوت ابو بکر صدیق نے دی، حضرت خالد بن ولید کو عمر بن عاص نے دی۔
لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے میں مخلوق ذریعہ نہیں بنی، براہ راست خالق کا کلام ذریعہ بنا ہے۔ مخلوق کو ذریعہ نہیں، اتنا گہرا براہ راست اللہ سے تعلق۔ آپ جانتے ہیں ان کے اسلام لانے کے واقعے میں پتہ چلو بہن ایمان لے آئیے، گئے ہیں ان کے دروازے پہ اندر گئے ہیں، اور پھر جو مارا اور مارا، اتنا مارا، کیا کر رہی تھیں؟ کہ نا باتیں نہیں کچھ کر رہی تھیں۔ حضرت عمر کی نظر ایک صفحے پہ پڑی، لے لیا اور بیٹھ گئے اور خود صفحہ قرآن کا پڑھنے لگے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، خود براہ راست پڑھ بھی رہے ہیں اور رب کا کلام براہ راست عمر کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ ایسے مضبوط حضرت موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمانے لگے کہ روم کے بادشاہ نے ایک شخص کو لالچ دی کہ مسلمانوں کے عمر کو قتل کر دو، تمہیں میں بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، بہت سارے انعام کی لالچ دی۔ یہ روم سے اسلامی لباس میں چلا، بھیس بدل کے مدینہ منورہ آیا اور پوچھا کہ امیر المومنین سے ملنا ہے، تو بتایا گیا کہ وہ بیت المال کے اونٹ چرانے گھمانے پھرانے گئے ہوئے، وقت کا خلیفہ ہے اور بیت المال کے اونٹوں کو خود چارہ کھلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ جب گیا اس نے دیکھا ویرانہ ہے اور ایک گھنا درخت اس سے نظر آیا، وہ سمجھ گیا عمر تھکے گا تو یہیں آ گیا اور یہیں آ کے آرام کرے گا، چنانچہ وہ چھپ کے درخت پہ بیٹھ گیا۔ حضرت عمر تھکے تو اتفاق سے اسی درخت کے نیچے آ کے لیٹے۔ اس نے کہا بھی جب سو گئے تو قتل کر دوں گا، لیکن دیکھ کر حیران ہوا کہ ویرانے سے ایک شیر نکل کے آیا، اور جب تک عمر سوتے رہے شیر عمر کے گرد گھوم گھوم کے پہرا دیتا رہا، اور جب بیدار ہوئے تو دیکھا اس نے دم سے یوں اشارے سے سلام کیا اور چلا گیا۔ اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور کلمہ پڑھ کے کہتا عمر میں نے تیری کرامت دیکھی ہے۔ یہ صحابہ ہیں، شیروں سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جنگل میں نہیں ساتھیوں سے گم گئے، دیکھا تو سامنے ایک شیر، وہ دھاڑنے لگا تو کہا پارام کہنا، تو اگر جنگل کا شیر ہے تو میں محمد کا شیر ہوں۔ شیروں سے ڈر ہی نہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دیکھا لوگ کھڑے ہوئے رستے میں، کہا کیا ہو گیا، کیوں رش لگایا ہے؟ کہا وہ سامنے آگے شیر بیٹھا ہوا ہے رستے میں۔ کہا میرے نبی نے صحیح فرمایا تھا، جو مخلوق سے ڈرتا ہے تو وہ ساری دنیا اس کو ڈراتی ہے، اور جو رب سے ڈرتا ہے تو کوئی اسے نہیں ڈرا سکتا۔ اور عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر گیا اور اس کے کان کو پکڑا اور کہا تجھے کس نے اجازت دی ہے مخلوق خدا کو تنگ کرنے کی؟ اور وہ وہاں سے گیا۔ یہ ابھی ایک تحقیق ہوئی ہے، وہ تحقیق یہ کہ یہ جو شیر ہیں، یہ درندے ہیں، اگر کوئی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، یا ایک آمنا سامنا، اور ایک کچھ اس سے ڈرتے ہیں تو ان کے جسم سے ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جس کی بو سے شیر محسوس کرتا ہے یہ میرا دشمن ہے، تو وہ اس لیے حملہ کرتا ہے۔ لیکن شیر کے قریب کھڑے ہو کے کوئی ذرا سا بھی نہ ڈرے تو اس کے جسم سے وہ شعاعیں نہیں نکلتی، تو شیر سمجھ جاتا ہے یہ میرا دشمن نہیں ہے، میرا دوست ہے۔ یہ تحقیق جب میں نے پڑھی اور صحابہ کے واقعات میرے سامنے تھے تو دونوں کو صغرا کبرا میں نے ملایا، نتیجہ نکالا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ صحابہ کسی سے، یعنی شیر سامنے اور کوئی ڈرے نہیں۔ لیکن یہ تجربہ آپ نے جا کے نہیں کرنا، کہیں پتہ چلے کچھ ہو جائے تو کہو مولوی صاحب نے کہا تھا، کیونکہ وہ قریب آ گیا تو پھر گارنٹی نہیں ہے۔ اور کسی نے مولوی صاحب سے پوچھا نا کہ جنگل میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور شیر آ جائے تو نماز پڑھتے رہنا چاہیے یا توڑ دیں؟ انہوں نے کہا اگر وضو برقرار ہے تو پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ پریکٹس آپ نے، ہاں اس کا ایک طریقہ ہے، آپ کے گھر میں جو شیرنی ہے نا، اگر آپ اس کے سامنے جا کے نہیں ڈرتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ جنگل میں بھی
لیکن اس کے سامنے جا کر آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کچھ آپ اپنا یعنی کہ زور نہیں لگا سکتے، گھر پہ پاور نہیں دکھا سکتے، تو پھر آپ کو جنگل کے شیر کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ گھر کی شیرنی سے گھبرا جاتے ہیں۔ اور آج کل ماشاءاللہ گھبراتے بھی ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ حضرت آگے چلتے تھے، بیگم پیچھے، اب بیگم آگے چلتی اور حضرت پیچھے۔ ایسا یہ نہیں، ہم ڈرتے ہیں۔ اگر نہیں ڈرتے ہوتے تو یہ جو شادیوں میں کوئی گانے کی تقریب میں جا رہے ہیں، کوئی ڈھول بجا رہے ہیں، ان کے گانوں کی آواز باہر آ رہی ہے، ہم نے کبھی منع کیا؟ ویسے ہم بڑے بنتے، بھائی بڑا پردہ ہونا چاہیے، یہ ہونا، لیکن اس کے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں شادیوں میں، تالیوں کی آ رہی ہیں، مہندی لے کے جا رہی ہیں، راستے میں گپے مارتے ہوئے جا رہی ہیں۔ کبھی بیگم کو کہا کہ راستے میں چلتے ہوئے بات نہیں کرنی، کہ تیری آواز بھی کسی غیر محرم کو نہ آئے؟ کبھی اس طرح پردے کا اہتمام کیا؟ ہمارے یہاں تو شادی میں یا عید میں کزن سے ہاتھ ملاتے ہیں، اپنے چچا زاد بھائی سے لڑکی ہاتھ ملا رہی ہے، ماموں زاد بھائی سے یا بھابھی سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ کہا کہ یہ ناجائز ہے، یہ ہاتھ ملانا غیر محرم سے؟ لیکن نہیں، کیونکہ ہم شیرنی کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے نا، وہ تو پھر آگے سے ایسے چڑھائی کر کے دوڑے گی کہ آپ اس کو بھاگنا بھی مشکل ہوگا۔ سب کا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو حضرت عمر کو شیر سلام کر رہا ہے، جنگل کے درندے ان کی عزت کریں تو ہم ان کی عزت نہیں کر سکتے؟ بولو، درندوں نے ان کو پہچانا، لیکن جو درندوں سے گئے گزرے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ انہیں نہیں پہچانتے۔ ورنہ صحابہ کو تو، یہ ایران کا بادشاہ تھا صاحب فیروز اللغات کے، یہ فیروز اللغات ڈکشنری کی کتاب ہے، تو صاحب فیروز اللغات کے زمانے میں ایران کا بادشاہ شیعہ تھا، اس نے اعلان کیا کوئی بھی جمعے کے خطبے میں ابو بکر عمر عثمان کا نام نہیں لے گا۔ یہ جو حدیث آتی ہے نا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء واقضاہم علی۔ اب جی سارے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ علماء نے بیچ میں راستے نکالے کہ بھائی ان کا نام لینا خطبے میں واجب تھوڑی ہے، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ حمیت اور غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بلکہ کہوں گا کہ حق نوازیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ جمعے کا دن آیا، صاحب فیروز اللغات نے جمعہ پڑھا اور یہ حدیث پڑھی، ان کی انٹیلیجنس نے اطلاع دی، یہ گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہو کر سزا کا دن اور سزا تجویز ہوئی، اور اس ظالم کی سزا یہ ہوتی تھی، وہ بہت بڑے پنجرے میں مجرم کو بٹھاتا اور 3-4 دن کے بھوکے شکاری خون خوار کتے لا کے پنجرے میں چھوڑتا اور وہ مجرم کو چیر پھاڑ کے رکھتے۔ چنانچہ صاحب فیروز اللغات کے لیے اعلان ہوا فلاں دن اس کو سزا ملے گی، سب آ کے دیکھو، تاکہ آئندہ کوئی یہ ہمت نہ کرے۔ انہیں پنجرے میں لا کے بٹھایا، ادھر سے 3-4 کتے چھوڑے، اور جیسے پنجرے کا دروازہ کھول کے چھوڑا کتوں کو، تو صاحب فیروز اللغات ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ کتے ان کے قدموں میں بیٹھ کر پاؤں کی تلیاں چاٹنے لگ گئے۔ یہ درندے بھی جانتے ہیں، لیکن جو درندوں سے گئے گزرے وہ انہیں نہیں جانتے۔ یہ صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کیا، سب کچھ دین پہ قربان کیا، میں حیران ہوتا ہوں جنہوں نے گھر کو گھر نہیں سمجھا۔ آپ فضائل اعمال میں حکایت صحابہ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، اور
آدمی سوچتا ہے کہ یہ کون سی مخلوق تھی کہ جنہیں نہ کھانے کی فکر نہ گھر بار کی فکر، بس ایک ہی فکر ہے کہ محمد عربی کا دین کس طرح ساری دنیا میں پہنچے، اور اس کے لیے بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرائے، کیسر و کسرا سے ٹکرائے، راستے کی کوئی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ تو جو نبی کے گھر کے باہر کی زیارت کرنے والے وہ صحابہ، جو گھر کے افراد زیارت کرنے والے وہ اہل بیت، اور ہم الحمدللہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی بولو مانتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اہل بیت کا جب لفظ آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہے صرف۔ یہ بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں شامل ہوتی ہیں۔ کون؟ بھائی اہلیہ بیوی کو کہتے ہیں یا بیٹی کو؟ اہلیہ بیوی کو اردو میں اہلیہ بھی کہتے ہیں نا، یا نہیں؟ شریکہ حیات بھی کہتے ہیں، شریکہ حیات بولتے ہیں یا نہیں؟ شریکہ حیات کا مطلب ساری زندگی کی شریک، شریکہ حیات۔ یہ لفظ شریکہ حیات ہی شیعوں کے متع کی نفی کرتا ہے، کیونکہ وہاں تو شریکہ 2 رات ہوتا ہے یا شریکہ 4 رات ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ وہ تو موقت ہوتا ہے نا، 1 دن کے لیے یا 1 مہینے کے لیے۔ تو شریکہ حیات ساری زندگی کی شریک، تو اہلیہ بیوی کو کہتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اللہ نے جنگ احد کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ یہ نبی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، صبح صبح اپنے اہل سے نکلے۔ آپ بتاؤ بیٹی کے گھر سے نکلے تھے یا بیوی کے گھر سے نکلے تھے؟ تو اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں شامل ہیں۔ باقی ان حضرات کو اللہ کے نبی نے دعا کر کے اہل بیت میں شامل کیا۔ حضرات حسنین کو، فاطمہ کو، علی کو، اللہ انہیں بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما دے۔ یہ دعا کے ذریعے سے اہل بیت میں شامل ہوئے ہیں، اور بیویاں نبی سے نکاح کے ذریعے سے اہل بیت میں شامل ہوئی ہیں۔ اب یہ اہل بیت جن میں سب سے پہلے بیویاں ہیں، آج ایک بات اکثر سوشل میڈیا پہ چلتی ہے کہ جی ہم تو اہل بیت سے دین لیتے ہیں، یہ صحابہ سے لیتے ہیں۔ ان سے کہو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی ساری حدیثیں یا دین کے متعلق ساری روایتیں، تم میں اتنا تپڑ ہے کہ اہل بیت سے روایات دکھا سکو؟ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی جب نبی دنیا سے گئے ہیں، حضرت حسین چھوٹے تھے، حضرت حسن چھوٹے تھے، تو اس لیے ان سے روایات مختصر ہیں۔ تقریباً 4 سال کے تھے حضرت حسین اور 5 سال کے تھے حضرت حسن، یا 5 سال کے حضرت حسین اور 6 سال کے حضرت حسن۔ تو اتنا چھوٹا بچہ، وہ اتنی روایات اس کے ذہن میں نہیں ہوتی عقلاً بھی۔ تو جو حدیثیں ان سے ملتی ہیں 17 کے قریب وہ ہم لیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نبی کے دنیا سے جانے کے 6 مہینے بعد دنیا سے چلی گئیں، تو انہیں اتنا زندگی میں موقع ہی نہیں ملا بعد میں کہ وہ سفر پہ کہیں ہوتی اور مختلف لوگوں سے ان سے روایات لیتے۔ اب رہ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا ایک آدمی سے ساری روایات ہر شعبے میں ساری کی ساری کوئی آدمی ہو سکتی ہے؟ 700 سے زیادہ حدیثیں حضرت علی سے، اور ابھی جو نئی تحقیق ہے 1700 سے زیادہ حدیثیں جو حضرت علی سے روایات ہیں، وہ اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، جو ان سے ہیں الحمدللہ ہم لیتے۔ لیکن اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹا دو تو کیا پورا دین ان 1-2 افراد سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے صحابہ کو ماننا پڑے گا
کیونکہ کوئی نبی کے ساتھ ادھر تھے اس وقت علی نہیں تھے، اگر کسی جگہ بازار میں نبی کے ساتھ کوئی صحابی تھے وہاں پر حسین نہیں تھے، تو اب بازار کی حدیثیں کس سے لیں گے؟ اب گھر کی حدیثیں تو نبی کی بیویوں سے لیں گے، کیونکہ نبی کی بیویاں گھر پہ ہوتی تھیں، تو نبی کی جو نجی زندگی تھی وہ تو بیویاں زیادہ دیکھتی تھیں، تو انہوں نے روایت کیا نبی رات یوں ہوتے تھے، یوں سوتے تھے، پیغمبر اٹھتے تھے تو یوں کرتے تھے، پیغمبر رات کو اٹھتے تو ہم وضو یوں کرتا ہوا دیکھتی تھیں۔ چنانچہ یہ ساری روایات جب سارے صحابہ کو مانو گے، یہ سب کا مجموعہ جب جمع ہوتا ہے تو سیاہ ستہ بنتی ہے، اور سیاہ ستہ پھر پورے دین کی رہنمائی کرتی ہے۔ اچھا، یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ کہتے نہیں جی صحابہ سے ہم روایتیں نہیں لیتے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہیں، امام معصوم ہوتے ہیں، ان سے ہم لیتے ہیں۔ تو ایک سوال تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ان سے کہنا اچھا حدیثیں صحابہ سے نہیں لینی چاہیے، کہ نہیں ان پر اعتماد تھوڑی ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان سے کہو کہ قرآن کس سے ملا ہے ہمیں؟ پھر وہ یہاں کبھی کھجلیں گے، کبھی کہیں اور کبھی اور جناب کھجائی کریں گے۔ ان سے کہو قرآن کس سے ملا ہے؟ کہتے نہیں وہ تو صحابہ سے ملا ہے، کیونکہ یہ قرآن یہ آج ہمارے پاس یہ مصحف عثمانی ہے، حضرت عثمان کا لکھا ہوا ہے، جمع حضرت صدیق اکبر کے دور میں ہوا، ایک قرات پر حضرت عثمان کے دور میں ہوا، 14 نسخے حضرت عمر کے دور میں اس کے چھپوا کر دنیا میں تقسیم کیے گئے کہ یہ قرآن ہے، کیونکہ نبی کے دور میں تو یہ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا۔ تو قرآن کس سے لیتے ہو؟ کہتے ہیں وہ تو صحابہ سے لیں گے، ہماری مجبوری ہے۔ تو ان سے کہو خر بچیا، جب قرآن جیسی کتاب پر صحابہ پر اعتماد ہو سکتا ہے تو حدیث کے معاملے میں تو بدرجہ اولا صحابہ پر اعتماد ہوگا۔ جب قرآن جیسی کتاب پر ان پر اعتماد ہو سکتا ہے تو حدیث کے معاملے میں ان پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ تو اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ، لیکن ایک یاد رکھو، یہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ ان میں آپس میں علیحدگیاں تھیں، جدائیاں تھیں، اور بابا ان کے آپس میں رشتے تھے۔ حضرت علی نے اپنے 2 بیٹوں کے نام ابو بکر رکھے، علی نے اپنے بیٹوں کے نام عمر کے نام پہ رکھا ہے، عثمان کے نام پہ رکھا ہے۔ حضرت حسن کے بھی ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک عمر تھا۔ حضرت حسین کے بھی ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک عمر تھا۔ آج آپ کسی کو بزرگ سمجھتے ہیں، دیکھو نا کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے نام حق نواز رکھ رہے ہیں، اعظم طارق رکھتے ہیں، کیوں کہ اپنے بڑے سمجھتے ہیں، ان اعزاز میں برکت کے لیے ان کے نام پر نام رکھتے ہیں تاکہ ہماری اولاد ان کے نقش قدم پہ چلے۔ یارو سوچو، حضرت علی کیوں ابو بکر عمر عثمان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں؟ کیونکہ حضرت فاطمہ سے جو حضرت علی کی اولاد ہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ حضرت علی کے 9 نکاح تھے۔ چنانچہ اب یہ جو بچوں کے نام رکھے برکت کے لیے رکھے تھے نا، تو برکت کے لیے تو تبھی رکھیں گے جب آدمی جس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ رہا ہے اس کو بھی مبارک سمجھتا ہو۔ پھر حضرت علی کی بیٹی ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی بیٹی ایک بیٹی ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم۔ ذرا پوچھو کہ یہ ام کلثوم کے شوہر کا کیا نام ہے، کس کی بیوی ہیں؟ تو ام کلثوم علی کی بیٹی ہیں، علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر سے کروایا ہے، خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت فاطمہ جب بیمار ہوئی ہیں، نبی کی بیٹی حضرت علی کی بیوی، تو ان سے پوچھو کہ حضرت فاطمہ کی بیماری میں تیمارداری کون کرتا تھا، انہیں دوائی کون پلاتا تھا؟
پھر جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں غسل کس نے دیا، انہیں کفن کس عورت نے دیا؟ تو کہیں گے جی اسماء بنت امیس نے دیا تھا۔ تو کہو یہ اسماء بنت امیس کون تھی؟ جو علی کی بیوی، نبی کی بیٹی، حسن و حسین کی اماں، حضرت فاطمہ کی تیمارداری بھی کرتی ہیں، دوائی بھی پلاتی ہیں، انتقال کے بعد انہیں غسل کفن بھی دیتی ہیں۔ یہ اسماء بنت امیس تھیں۔ تو یہ اسماء بنت امیس بیوی کس کی تھیں؟ تو اگر وہ ایماندار کا بچہ ہوگا تو اسے بتانا پڑے گا کہ اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق کی بیوی تھیں۔ بھائی یہ محبتیں ہوتی ہیں تو تب آدمی ایک دوسرے سے یوں تعلقات رکھتا ہے نا۔ پھر ان سے کہو کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ ہے، سب موجود ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا کس نے؟ تو حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ کون؟ پھر حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا ہے، نکاح تو نبی نے پڑھایا ہے، قاضی نبی تھے، نکاح خواہ نبی تھے، لیکن دو گواہ بھی ہونا ضروری ہے نا نکاح میں۔ آپ تو ایسا جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ اچھا ضروری ہوتے ہیں، دو گواہ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور دونوں گواہوں کا بالغ ہونا، موجود ہونا، مسلمان ہونا، یہ تین شرطیں ہیں۔ مسلمین، بالغین، شاہدین، عاقلین، عقل مند بھی ہوں، دونوں بالغ بھی ہوں گے، موجود بھی ہوں گے، عاقل بھی ہوں گے، اور دونوں مسلمان بھی ہوں گے گواہ۔ ان سے کہو کہ علی اور فاطمہ کے نکاح کے گواہ کون تھے؟ تو جواب آئے گا ایک گواہ کو ابو بکر کہتے ہیں، ایک کو عمر کہتے ہیں۔ اب یہ ظالم ابو بکر عمر کو مسلمان نہیں مانتے، کہتے ہیں جی وہ مسلمان ہی نہیں تھے یہ شیعہ لوگ۔ تو ان سے کہو جب دونوں مسلمان نہیں ہیں تو یہ نکاح ٹھیک ہوا؟ اور تم ابو بکر عمر پر تنقید کر کے در حقیقت نبی کے خاندان پر انگلی اٹھانا چاہتے ہو۔ اب جب نکاح ہی نہیں ہوا تو حسن و حسین پر تم کیا فتویٰ اور حکم لگا رہے ہو؟ نعوذ باللہ، سوچنے کی بات ہے نا۔ دونوں مسلمان نہیں ہیں اگر تمہارے یہاں ابو بکر، اور پھر میں کہتا ہوں ظالموں، ابو بکر عمر یعنی جو نبی کے ساتھ آج بھی روزے میں سو رہے ہیں یہ مسلمان نہیں تو پھر ہم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ جو آج بھی نبی کے پہلو میں یہ اپنا ایک امام کہتے ہیں امام باقر کو کہ جی وہ ہمارے امام ہیں، تو ان کی کتابوں میں کہ حضرت باقر سے کسی نے پوچھا ابو بکر عمر کا کیا مقام ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ہیں کہاں؟ کہا وہ نبی کے ساتھ روزے میں۔ کہا ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ اب باقی صحابہ کا مقام پوچھو گے تو زبان سے بتاؤں گا، ابو بکر و عمر کا مقام پوچھو گے تو آنکھوں سے دکھاؤں گا کہ آج بھی جو نبی کے روزے پر سلام پیش کرنے جاتے ہیں، اللہ ہمیں بار بار لے جائے، تو جالی کے باہر سے بڑا کم موقع ملتا ہے، شرطے کھڑے نہیں ہونے دیتے، ہم سلام پیش کر کے جب باب بقی سے باہر نکلتے ہیں ایسا لگتا ہے میری زندگی کو حیات مل گئی ہو، میں وقت کا جنید بغدادی بن گیا ہوں کہ میں کہاں آ گیا ہوں کہ آقا تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یار کتنی خوش نصیبی ہے کہ جالی مبارک کے باہر سے ہمیں موقع ملا، تو باہر سے گھوم کے سلام پیش کر لے تو تو خوش نصیب ہے، اور جو جالی کے اندر 1400 سال سے نبی کے ساتھ سو رہے ہیں بتاؤ ان کے مقام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ جو آج بھی یہ قرآن کو دیکھا ہے، یہ قرآن دو گتوں کے درمیان محفوظ ہے نا، تو صاحب قرآن آج بھی دو سچوں کے درمیان محفوظ ہے۔ اس لیے میرے دوستو آئیں، الحمدللہ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا پہرا دیا گیا، قربانیاں لگیں، تانے بھی ہمیں بہت ملے کہ یہ لوگ صرف نعرے کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ کام دیکھ لو۔ اسمبلی سے الحمدللہ بل منظور ہوا،
ناموس صحابہ والے بیت کا، اور ابھی 3-4 دن پہلے الحمدللہ سینٹ سے بھی یہ بل منظور ہو چکا ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرے گا 10 سال سے لے کر عمر قید تک اس کو قید ہوگی اور 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ آپ کو بھی مبارک ہو، بولو خیر مبارک۔ آپ کو خوشی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ یہ پیچھے قربانیاں ہیں، شہادتیں، نوجوان دنیا سے گئے، ہمارے ہزاروں کارکن شہید ہوئے ہیں، اور ان شہادتوں پر ہمیں ٹھیک ہے دکھ ہوا ہے لیکن پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ وہ قیمتی بنے، قیمتی لوگوں پہ قربان ہوئے۔ آپ ہمیں تو کہتے ہیں یہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں، بابا تیری بیوی کو خدا نہ خواستہ کوئی گالی دے، ماں کو گالی دے، تو جتنا صوفی بھی ہوگا تو برداشت کرے گا؟ ہمارے سامنے تو ان بدبختوں کی کتابیں تھیں جس میں نبی کی بیویوں کو گالیاں تھیں، صحابہ کو گالیاں تھیں، تو میں جذبات میں نہ ہوں تو میرے ایمان پہ خطرہ نہیں ہے، میرے ایمان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے حق نواز جذبات میں آیا ہے، اعظم طارق جذبات میں آیا۔ اور پھر صحابہ کرام، یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا ہلکا نہیں ہے، ان کی عزت کا مسئلہ بہت ہی یہ ایمان کا مسئلہ ہے یار۔ جنہوں نے نبی کو تیر کبھی لگنے نہیں دیا، ان کا اتنا حق تو بنتا ہے نا ہم انہیں تنقید لگنے نہ دیں۔ تو آج بہت ساروں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ بل منظور ہو گیا، ہم نہیں مانتے۔ نہیں ماننا، تجھے کس نے کہا مان؟ وہ تو ہمیں پتہ تھا تو نے ماننا نہیں ہے۔ دیکھو ویسے ٹی وی پر یا حکومتی میٹنگوں میں یہ اچھے بچے بننے کی کوشش کرتے اور کہتے ہیں جی ہم تو صحابہ کو کچھ نہیں کہتے، ہمارے ہاں تو ان کی توہین حرام ہے۔ اب وہ تقیہ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ ان سے کہو جب توہین حرام ہے تو حرامیوں، یہ تو گستاخوں کے خلاف، توہین کرنے والوں کے خلاف بل پاس ہوا ہے، تو پھر تمہیں تکلیف کیوں؟ جب تم گستاخ نہیں ہو تو گھر پہ آرام کہنا، گھر پہ آرام سے بیٹھو۔ جب یہ توہین کرنے والے، دیکھو بھائی اگر یہاں بل پاس ہوتا ہے کہ جو ڈکیتی کرتا ہوا پکڑا گیا اس کو 3 دن تک لٹکائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی اس بل سے؟ کیونکہ آپ ڈاکو نہیں ہیں یا ڈاکوؤں کے سرپرست نہیں ہیں۔ اس بل سے اسی کو تکلیف ہوگی جو ڈاکو ہوگا نا، کیا کہے گا نہیں یہ تو بڑا ظلم ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، تو اس کو کہے گا تجھے کیا تکلیف ہے، تجھے لٹکا رہے ہیں کیا؟ یہ تو ڈاکوؤں کے لیے۔ تو یہ بل کوئی شیعوں کے خلاف نہیں، اس میں یہ نہیں لکھا کہ شیعہ کو اتنی سزا ملے گی، اس میں لکھا ہے جو صحابہ اہل بیت کی توہین کرے گا۔ تو جب تم توہین نہیں کرتے اور تم کہتے ہو کہ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، تو پھر اب یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ پتہ چلتا ہے دال میں کچھ کالا ہے، پورا ہی کالا ہے، پورا ہی اوپر سے نیچے، اندر سے باہر، سب جگہ سے کالا ہے۔ اس لیے اس کو اپنے لالے پڑے میں۔ تو الحمدللہ یہ بل ہوا، اب صدر کے دستخط رہتے ہیں، آپ نے دعا کرنی ہے کہ اس میں بھی اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے کہ یہ بل پاکستان کے قانون کا حصہ بنے، اور کوئی گستاخی کرے تو اس کے خلاف یہ قانون نافذ العمل ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں جو لوگ صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ یہ صحیح محنت کر رہے ہیں؟ تو جب صحیح کر رہے ہیں تو صحیح کام کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ دعائیں کرنی چاہیے یا نہیں؟ ساتھ بھی دینا چاہیے یا نہیں؟ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔